اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس محل کو دیکھنے لگے، اس پر عشعش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کونے کے اندر ایک اینٹ جو چھوڑ دی گئی ہے اسے کیوں نہ لگا دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی آخری کونے کی اینٹ ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل تعظیم و تکریم حضران گرامی، پردہ نشیں اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دین ایمان اور دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے ایمان اور اسلام دینے کے بعد ہم کو قرآن دیا اور ایک حدیث دی، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہوا جب ایک مومن کے سامنے اللہ کے اس کے رسول کے فرامین آ جائے تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا: فقد فاز فوزا عظیما، ایسا شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک روایت پیش کی جس کے اندر میرے اور آپ کے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ یہ میرے اور آپ کے جملے نہیں ہیں، میرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے زبان مبارک سے یہ نکلے ہوئے الفاظ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ انا آخر الانبیاء، کہ میں انبیاء کے اندر آخری ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بول کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ نبوت کا دعویٰ لغو و باطل ہے، اس کا اور میرا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس جملے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی عقائد میں ایک اہم اور بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا۔ ہم بارہا سنتے ہیں اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن اس سلسلے کی آخری کڑی خاتم النبیین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب قیامت تک کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت میں شرکت ممکن نہیں، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں بھی شرکت ممکن نہیں ہے۔ جس طرح نبی صادق کو نہ ماننا، ان کو جھوٹا کہنا کفر ہے، اسی طرح جھوٹے مدعی نبوت کو ماننا اور ان کی تصدیق کرنا یہ بھی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ماننے کے باوجود اگر کوئی بدنصیب شخص یہ کہے کہ میں آپ کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، یا ختم نبوت میں کسی طرح کی کوئی تعویل کرے، تو اس شخص کا ایمان سے قطعاً وہ محروم ہے، اس کا ایمان سے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا معاملہ، یہ کون سی باتیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دنیا سے جانے کا بالکل قریب ہے، اور اسی وقت کے اندر دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی کے اندر دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جا کر کتنا وقت ہوا، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس پرفتن دور کے اندر اس امت کے اوپر ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں جس کی تشبیہ اس سے دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایک تسبیح ہو اور تسبیح کے دانے کو، تسبیح کے دھاگے کو بیچ میں سے کاٹ لیا جائے تو دانے جس طرح لڑی سے گریں گے، اسی طرح امت کے اوپر یہ حالات آئیں گے۔ تو آج ہمارے اندر، ہمارے ہی درمیان میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کسی کی تبلیغ کو ماننے والے ہیں۔ میری مراد اس سے کہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، فتنہ شکیلیت۔ یہ کیا ہے فتنہ شکیلیت؟ یہ فتنہ شکیلیت وہ ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں مسیح بھی ہوں۔ گویا کہ وہ ہمارے اندر سے جو ہمارے قیمتی سرمایے کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس فتنہ شکیلیت سے بچائے۔ ہم کلیان ہی کے رہواسی ہیں، اور یہ جو دور چل رہا ہے یہ سوشل نیٹ ورکنگ کا دور ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر وہ ویڈیو، وہ کلپ دیکھی ہوگی جو حالیہ دنوں میں ہمارے سامنے پیش آئی کہ 3 فروری کو کچھ لوگ نکاح کی غرض سے آئے تھے۔ 3 فروری کو کچھ لوگ نکاح کی غرض سے آئے تھے، اور انہوں نے نہ اپنا تعارف کرایا نہ بتایا، اور وہ نکاح انجام ہونے والا تھا۔ جب پتہ چلا کہ اس نکاح کے جو ہونے والے لوگ ہیں، جو دلہا ہے، اس کے ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس فتنے کے شکار ہے، تو ان کو پوچھا گیا، ان سے بات کی گئی، تو ان لوگوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نعوذ باللہ اسی کو ماننے والے ہیں۔ اور آپ نے چہرے بھی دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے چہرے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ ہماری ہی مسجدوں میں ہمارے بازو میں نماز پڑھنے والے تھے۔ تو یہ کیا ہو گیا ہمارے کو؟ یہ
اس بات کی کمی ہے کہ انہوں نے نبی کا صحیح تعارف ان کو نہیں ملا، اس لیے وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ ہم ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں یہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ بتائیے جو سیدھے ہو۔ تو وہ سیدھا کون ہے؟ قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نیک لوگ اور سیدھے راستے پہ وہ لوگ ہیں جو نبی ہو، صالحین ہو، متقین ہو، شہداء ہو، یہ تمام کے تمام سیدھے راستے پر ہیں۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے ایک طرف عالم کی بنیاد رکھی، تو اسی کے ساتھ دوسری طرف نبوت کے محل کی پہلی اینٹ بھی رکھ دی، یعنی عالم میں جس کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اسی کی قصر نبوت کی خشت اول قرار دیا۔ ادھر عالم بتدریج پھیلتا رہا، ادھر قصر نبوت بھی اپنے جملہ محاسن اور خوبیوں کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ جس طرح عالم کی ابتدا میں رسولوں کی بعثت کی اطلاع دی تھی، اس کی انتہا پر رسول کا خاتمے کا اعلان بھی خود اللہ رب العزت نے کر دیا۔ ہمارے پاس قرآن کریم بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے جو میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں گے۔ میرے بزرگوں، اس وقت جو ہاتھ میں جو چیز رکھی ہوئی ہے، تقریباً 2008 کے اندر دارالعلوم ہاسوڑ گجرات کے اندر اسلامک فقہ اکیڈمی کا ایک سیمینار تھا، جس میں یہ موضوع بھی تھا کہ عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری۔ تو اس بندے نے اس کے اوپر ضخیم مقالہ ایک لکھا تھا، تقریباً 70-80 صفحات کی تعداد تھی۔ یہ جو آپ کے سامنے 14 یا 15 صفحے لائے گئے ہیں، یہ اس کا نچوڑ ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو تقریر کرنے کے بجائے اس کو پڑھ لے تاکہ امت کے اندر جو فتنے پنپ رہے ہیں ان کا سدباب کیسا ہو، وہ ہمارے لیے، آئندہ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، وہی آئے گی، وہی آپ کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اس میں سے سنائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ روحانی باپ ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام کو کسی بالغ مرد کا باپ نہیں بنایا گیا جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ آپ کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اجرا کے لیے نہیں آئے، بلکہ ختم نبوت، سلسلے نبوت کو ختم کرنے کو تشریف لائے ہیں۔ اب قیامت تک نہ کسی قسم کا کوئی رسول آئے گا، نہ کسی قسم کا کوئی نبی آئے گا۔ تو یہ ختم نبوت تقریباً قرآن کریم کی 200 آیات سے صراحتاً و اشارتاً ثابت ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ علماء محققین لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے اعلان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا متنبہ ہو جائے کہ یہ پیغمبر آخری ہے
اور یہ دین آخری ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منصب ختم نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب تک جتنے رسول آئے وہ صرف رسول اللہ تھے۔ آپ رسول اللہ ہونے کے ساتھ خاتم النبیین بھی ہے۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے لیے دو باتوں کا تصور ضروری ہے۔ پہلی بات کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور دوسری بات کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ سے متعلق صرف رسول اللہ کا تصور ادھورا، ناقص، ناتمام تصور، بلکہ ان دونوں تصوروں میں امتیازی تصور خاتم النبیین ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس محل کو دیکھنے لگے، اس پر عشعش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کونے کے اندر ایک اینٹ جو چھوڑ دی گئی ہے اسے کیوں نہ لگا دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی آخری کونے کی اینٹ ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص عادت یہ تھی، جب کوئی ان کے پاس آتا تو اللہ کے رسول ان سے بڑی گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ شارٹ کے اندر ان کو کوئی ایک میسج دے دیتے تھے جس سے وہ ان کی بات کو سمجھ جاتا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ مجھے رعب و دبدبہ سے میری مدد کی گئی۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی، زمین کی مٹی کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا گیا، میرے لیے تمام زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی۔ اور پانچویں چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، برخلاف انبیاء سابقین کے کہ وہ خاص قوموں کی طرف کسی خاص علاقے میں ایک محدود زمانے کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ اور چھٹی چیز ارشاد فرمائی، مجھ پر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اب کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ جب اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آج کے جو کچھ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ کرنا صحیح ہے؟ ان کا یہ دعویٰ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک دھوکہ دہی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے سے ہماری جو قیمتی چیز ہے ایمان اور اسلام کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک تمام انسان و جنات کے لیے نبی بنایا جانا اور آپ پر سلسلے ختم نبوت کو ختم کرنا، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ عربی زبان میں کمال اور تمام دونوں لفظ نقصان کے مقابل میں استعمال ہوتے ہیں۔
ان میں فرق یہ ہے کہ خارجی اوصاف کے نقصان کی تکمیل کو کمال کہا جاتا ہے اور اجزاء کے اعتبار سے نقصان اور کمی کو تکمیل کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں دونوں لفظ جمع کر دیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ دین اسلام اب ہر پہلو سے کامل و مکمل ہو چکا، اللہ کی نعمت پوری ہو چکی۔ دین اسلام نہ اجزاء کے اعتبار سے ناقص ہے نہ اوصاف کے اعتبار سے ناقص ہے۔ یہ آیت کریمہ اس امت محمدیہ کی عظیم الشان خصوصی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، جو باقرار اہل کتاب اس امت سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ اللہ نے اپنا مقبول دین اس امت کے لیے ایسا کامل فرما دیا کہ قیامت تک اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں رہی، چاہے وہ عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، اخلاق ہو، حکومت ہو، شخصی و اجتماعی آداب ہو، مستحبات یا مکروہات ہو، واجبات و فرائض ہو، حلال یا حرام، یہ تمام قوانین قیامت تک کے لیے تمام معاش کے ضروری و بنیادی اصول، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، امت کے لیے اس طرح واضح کر دیے گئے۔ اب یہ امت تا قیامت کسی نئے دین، نئے نبی کی شریعت کی محتاج نہیں رہی۔ اس خیر امت کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی امت کے لیے ایک ایسی سیدھی اور روشن راستہ اختیار فرما گئے کہ تیار کر کے چلے گئے کہ جس پر چلنے والے کو دن و رات میں کوئی خطرہ مانے نہیں ہے۔ اسی کو حدیث کے جملے میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَى مَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، کہ میں نے تمہیں ایک ایسے صاف روشن اور سیدھا راستہ چھوڑا ہے جس کا رات و دن برابر ہے، حق و باطل واضح رہیں گے، لہذا یہ امت کسی نئے نبی یا نئے نبی کی محتاج نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ حدیث کی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کا اس امت پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے امت کا دین کامل کر دیا، اب اسے نہ کسی اور دین کی ضرورت نہیں نہ کسی اور نبی کی، اسی لیے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، انا آخر الانبیاء، کہ میں انبیاء کے اندر آخر میں آنے والا ہوں اور تم امتوں کے اندر آخری امت ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ دین الہی کبھی ناقص نہیں تھا بلکہ ہمیشہ سے کامل تھا، اور تمام شرائع اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے بالکل مکمل اور کافی تھی، مگر اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ شریعت جو آج کامل ہے کل کے لیے کافی نہ ہوگی، اس لیے اس کو وقت مقررہ پر پہنچ کر منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آخری زمان بعثت نبوی میں اللہ نے ایسی شریعت کاملہ بھیجی جو ہر زمانے کے اعتبار سے کامل، اور اس شریعت کے تا قیام قیامت باقی رہنے کا فیصلہ فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی شریعتیں بھی کامل تھیں مگر ایک مخصوص وقت کے لیے، اور یہ شریعت قیامت تک کے لیے کافی اور کامل، اسی معنی کی بنا پر الیوم اکملت لکم دینکم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ غرض یہ کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام مخصوص قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، ان کے شریعتیں بے مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسان و جنات کے لیے مبعوث ہوئے، تو آپ کی شریعت بھی کامل اور قیامت تک کے لیے کافی نہ ہوگی۔ یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شرافت
اور آخر الامم کی مخصوص فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ کو بھی معلوم ہے کہ قیامت تک کیسے خوفناک فتنے امت میں پیش آئیں گے اور ان فتنوں کے سربراہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ نے جس قدر مناسب اور ضروری سمجھا فتن و حوادث کی کچھ تفصیلات اللہ کے رسول کو بتائی، ان میں عقیدہ ختم نبوت میں رخنہ پیدا کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت کی تفصیلات یا ان سے متعلق اشارات بھی شامل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بہت سے دجال اور جھوٹے مدعیان نبوت اٹھائے جائیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں دو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، جن میں ایک اسود عنسی ہے جس کا نام عبلہ بن کعب تھا۔ عنسی لقب تھا۔ صنعاء یمن میں تقریباً 3 ماہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس علاقے کے چند لوگوں نے اس کی اتباع بھی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت فیروز ذلیمی رضی اللہ عنہ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو اس کی خوشخبری سنائی۔ میرے بزرگوں، اس وقت ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ ہمیں اپنے بچوں پر، اپنے اطراف کے ماحول پر نظر رکھنا بہت ضرورت ہے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جان پیش کر دی۔ ہمارے سلف میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جتنا دفاع کیا ہے ختم نبوت کے سلسلے میں، کسی اور نے اس طرح کی محنت نہیں کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حافظے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے 100 حدیثیں غلط سند کے ساتھ بیان کر دی، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ان کے حافظہ سنیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک بار ان سے وہ حدیث سنو تھی۔ ان کو یہ کہا کہ سامنے بیٹھ جا، تو نے جو حدیثیں پیش کی وہ حدیث کی سند اس طرح تھی، اور جو صحیح حدیث کے اندر جو سند ہے وہ اس طرح ہے۔ تو نے یہاں پر غلطی کی، یہ غلط، یہ صحیح۔ اس طرح 100 روایتیں انہوں نے ان کے سامنے پڑھ کر سنائی، بیک وقت 200 روایتیں پڑھ کر سنائی۔ انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ 26 اگست 1932 کا واقعہ ہے، جامع مسجد الصادق بہاولپور میں علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو نماز جمعہ ادا کرنی تھی۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، قرب و جوار کے گلی کوچوں سے نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرض میں مبتلا ہوں۔ اتنا ہی بولنا تھا کہ بہاولپور کے جو شیخ الحدیث تھے ان کا ایک خط آیا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ بہاولپور چلنا ہے اور مقدمے کی شہادت دینی ہے۔ کون سے مقدمے کی شہادت؟ کہ غلام مرزا احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کی نبوت صحیح ہے یا غلط، اس مقدمے کی شہادت دینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، شاید یہی چیز میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جانبدار بن کر یہاں آیا ہوں۔ یہ جملہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا۔
آپ کے ایک شاگرد مولانا عبدالحنان ہزاروی رحمتullah علیہ آہ و بقا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مجمع سے بولے، اگر حضرت کو بھی اپنی بات کا یا نجات کا یقین نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں کس کی مغفرت متوقع ہوگی؟ اس کے علاوہ مزید چند توصیفی کلمات عرض کیے۔ جب وہ صاحب بیٹھ گئے تو حضرت شاہ صاحب نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان صاحب نے ہماری تعریف کے اندر بہت ہی زیادہ مبالغہ کیا، ہم پر یہ بات کھل گئی کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ تو میرے بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ابھی سے ایک بات یہ ڈالیں کہ اللہ کے رسول یہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے، اس لیے ہر مسلمان اس کو اپنے دل پر نقش کر لے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب ہم عمرے پر جاتے ہیں اور روز رسول پر حاضری دیتے ہیں تو اس وقت جو سلام کے الفاظ کہنے ہیں، السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین، اور یہ خاتم النبیین کا وصف ہر بات پر ہم لگاتے رہیں تاکہ یہ بات بھی ہمارے دماغ کے اندر فٹ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہنے والا کو سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔